ہندوستان میں مظفر نگر میں جو گندا کھیل کھیلا گیا اور 1947 کے فسادات کو مات کر دیا گیا، منظم سازش کے ساتھ پولیس کے تعصب کے مظاہروں اور اس کے نکمے پن کے مظاہروں کے ساتھ جس طرح سینکڑوں گاؤں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، سینکڑوں کو شہید کیا گیا اور ان کے گھروں کو کے نام و نشان مٹا دیے گئے، جلا دیے گئے، لاشیں کی گئیں، پیٹ چاک کیے گئے، آرام مشین پر کاٹا گیا اور صفحہ ہستی سے گاؤں کے گاؤں ختم کر دیے گئے اور اچھے مکانات پر قبضے کیے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں سن 47 میں پنجاب میں اور ہریانہ میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اتنے عرصے کے بعد مغربی یو پی میں جہاں دوستی تھی، جہاں مسلمان اور ہندو ایک تھے اور ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں کون سا بھوت آیا، کون سا دیو آیا، کون سا فتنہ لایا گیا، سازش کس نے کی، دماغ کس کا کام کر رہا ہے، اس ملک کے ٹکڑے کون کرا دینا چاہتا ہے اور فتنوں کی کاشت کون کرنا چاہتا ہے، اس کا جائزہ لینا آپ کے ذمہ ہے، لیکن جائزے پر اکتفا درست نہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مظلوم ہندو مسلم سکھ عیسائی جو مظلوم ہے، جو ظالم نہیں، جو اس میں شامل نہ ہو اور وہ ظالم کے کیمپ میں رہنا چاہے اسے ظالموں کے کیمپ میں رہنے دیجئے، لیکن جو مظلوموں کے ساتھ شامل ہو کر یہ طے کرے کہ ملک کو ایک نئی قیادت سے ہمکنار کرنا ہے۔ اگر ایک دور ایسا تھا کہ کانگریس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں علماء کے ساتھ حصہ لیا، اگر ایک دور ایسا تھا کہ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے گاندھی کو سروں پہ بٹھایا، اگر ایک دور ایسا تھا کہ اس ملک میں اتحاد کے ساتھ ایک تحریک چلائی گئی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پارٹیاں بگڑ چکی ہیں، کرپشن کی شکار ہو چکی ہیں، اخبارات ان کے کرپشن کی زینت بنے ہوئے ہیں اور چینل پر روزانہ اس کے چرچے اور جگلیاں ہوتی رہتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے نظام کو منظرنامے کو بدلنے کے لیے ایک مہم چھڑی جائے جو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا دی جائے، جہاں تمام مظلوموں کو جو یہ مان کے چلیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہم ایک دھرتی کے رہنے والے ہیں، ہم ایک ملک کے باشندے ہیں، ہم سب مل کے اس ملک کو آزاد کرائیں گے، ہم انگریزوں کی وراثت سے آزاد کرائیں گے، ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو ختم کریں گے، ہم فرقہ واریت کی جڑیں کھود دیں گے، ہم اس ملک سے نفرت کے جنازے نکال دیں گے، ہم محبت اور پریم کی نئی گنگا اور نئی جمنا بہائیں گے اور ایک نیا سلسلہ جاری کریں گے۔ اس عزم کے ساتھ نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں نے مظفر نگر ایک کاروان امن و شانتی لے کر سفر کیا، لکھنؤ سے سندیلا میں ملاقاتیں کی گئیں، ہردوئی میں کی گئیں، شاہ آباد میں کی گئیں، شاہجہاں پور میں کی گئیں، مراد آباد میں بریلی میں کی گئیں، مراد آباد میں جلسہ کیا گیا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پھر میرٹھ میں اسی طرح کا مشترک جلسہ ہوا، پھر مظفر نگر میں پروگرام ہوا، کیمپوں کو دیکھا گیا، مظلوموں سے ملا گیا، ان کی داستان سنی گئی، دیوبند میں جا کر بات کی گئی، مزار علوم میں بات کی گئی، ملک کے کہنا چاہیے کہ نمائندوں کو سبق یاد دلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے ہندو مندروں میں مت بیٹھے رہو، اے سکھوں گردواروں میں مت رہو، اے عیسائیوں اپنے چرچوں میں مت بیٹھے رہو، سنڈے اور منڈے اور سیٹرڈے کو مت دیکھو، سڑکوں پہ نکلو اور لاکھوں کی تعداد میں نکلو اور یہ بتا دو ان سب کو جو تجربہ کرتے رہے ہمارے اوپر اور ہمارے اوپر تجربے کر کے انہوں نے ملک کو کرپشن کا شکار کر دیا، اب ہم تمہارے متبادل کے طور پر ایک نئے نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری فتح اسی الیکشن میں ہو جائے گی، فتح کی لڑائی لمبی لڑنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے 5 سال لگے، 10 سال لگے، 20 سال لگے، سینکڑوں سال میں جہاں تک دوسرے پہنچے یا دہائیوں میں پہنچے، آپ چاہتے ہیں کہ 1 سال یا 6 مہینے میں چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جائے، یہ نہیں ہوگا، لیکن جدوجہد شروع کرنا ملک کی ضرورت بن گیا ہے۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اسٹیج پر بڑے بڑے مندروں کے ذمہ دار ہندو بیٹھے تھے اور گردواروں کے ذمہ دار سکھ بیٹھے تھے، انہوں نے پوری قوت سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس پروگرام کو لے کر بڑھیں گے اور ہم لوگ ساتھ مل کر یہ کام کریں گے۔ کاش کے نوجوانوں کی ٹیمیں گاؤں گاؤں اور محلے محلے کے دورے کر کے ہر آبادی کو، ہر برادری کو، ہر مظلوم کو جگا دے اور اس کو متوجہ کر کے متحد کر دے، اور ایکتا کا ایک ایسا پیغام اس ملک میں دیا جائے کہ فرقہ واریت اور نفرت کے سارے سلسلے بند کر دیے جائیں اور ایک نیا دور شروع کیا جائے، ایک نئے مستقبل کی تعمیر کی جائے، ایک نئی عمارت بنائی جائے۔ اس کے لیے جدوجہد صفر سے شروع کرنی ہے، صفر سے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لہذا میں بمبئی کے بھی حضرات سے یہ کہوں گا، اور یہاں پر میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں اور صرف مسلکی فرق پیدا کرنے والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ بریلویت اور سلفیت اور حنفیت اور دیوبندیت میں تقسیم کا عمل کرتے ہیں، وہ قرآن کے ماننے والے نہیں، ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی سب بھائی بھائی، اور جو ایک مذہب کے اندر فرقے پیدا کرتے ہیں ان سے قرآن کہتا ہے وَأَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام دیوبندی نہیں، تمہارا نام بریلوی نہیں، تمہارا نام سلفی نہیں، تمہارا نام حنفی نہیں، یہ نام نہیں ہے۔ اگر تم پہچان کے لیے استعمال کرو جس سے تفریقے کی بو نہ آئے، جس سے لڑائی نہ ہو، جس سے نفرت نہ ہو، جس سے محبت میں اضافہ ہو، جس سے انٹروڈکشن ہو اور اچھا ہو، تعمیری انٹروڈکشن ہو، تو پھر جو چاہو لفظ بولو۔ میں بمبئی کا ہوں، میں لکھنؤ کا ہوں، میں بہار کا ہوں، میں کہیں کا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی نفرت ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں۔ اگر اس بنیاد پر لفظ کا استعمال کیا جائے تو وہ استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر تفریق کے لیے، تقسیم کے لیے، دیواریں کھڑی کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ بت ہے جن کو پاش پاش کر دینا چاہیے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان بھی مکمل اتحاد ہو، اور پھر جتنے بھی اس ملک میں انسان بستے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ دکھی ہیں، اگر انہیں حالات خراب لگ رہے ہیں، اگر کرپشن سے ان کو برا لگتا ہے، اگر وہ انسانوں کو خون بہتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ملک سالمیت کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو کہیے کہ آؤ ہم سب جڑیں، ہم سب ملیں اور مل کر ایک نیا وجود برپا کریں۔ سیاسی پارٹی بنائیے، کوئی تنظیم بنائیے، یہ آپ کا کام ہے، لیکن بہرحال بات یہ کہ اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد تمام ملتوں میں اور تمام قوموں میں اور تمام شہریوں میں اور تمام برادریوں میں اور تمام علاقے والوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، بڑا مبارک جلسہ ہے۔ اگر یہ تاریخ ساز بن جائے اور یہاں سے ایک تحریک اٹھے، مدرسوں کے جوانوں سے میں کہوں گا کہ مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کا درس پر جو ہے کہ درس پر اکتفا کر کے مت بیٹھ رہو۔ نبی پاک علیہ السلام نہ مکے میں کبھی بیٹھے رہے، نہ مدینے میں خاموش بیٹھے رہے، پورے علاقے کو سیراب فرمایا، ہر جگہ نذیر بن کر پیغام دیا اور خبردار کیا۔ تو اے علماء اور اے طلباء اور اے مسلم نوجوانوں، نکلو اور انسانیت کو سیراب کرو، نکلو اور بیماروں کی تیمارداری کرو، نکلو اور غریبوں کی مدد کرو، نکلو اور بیواؤں کا خیال کرو، نکلو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، نکلو اور مذہبی منافرت کو دور کرو، اور بمبئی کے اس شہر میں جہاں نفرت کی کاشت ہوتی رہی وہاں نفرت کی کاشت بند کر کے محبت کی کاشت شروع کرو، اور پورے ملک کے لیے اس بمبئی کو نظیر بنا دو، ماڈل بنا دو، آئیڈیل بنا دو۔ یہ فیصلہ اگر کر لیا گیا، یہی بات میں نے دیوبند میں تمام طلبہ سے کہی، مذاہب علوم کے طلبہ سے کہی، ندوے کے طلبہ سے کہی، اور تازہ بتازہ ابھی چند دنوں کی یہ باتیں ہیں، اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ صرف سن کر مت چھوڑ دیجیے گا، طے کر لیجئے کہ ایک تحریک اٹھنی ہے اور اس میں پورے ملک کے لوگوں کو شریک ہونا ہے، تاکہ ایک نیا نظام دیا جائے جس سے لوگوں کو سکون حاصل ہو اور عہد رفتہ واپس آئے اور ایک شاندار مستقبل تعمیر ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سبھی کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔